بھارتی الیکشن کمیشن نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 10 سال بعد پہلے ریاستی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد پہلے ریاستی انتخابات ہوں گے۔ ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹنگ 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک 3 مراحل میں ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 اکتوبر کو ہوگی۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق ریاستی انتخابات میں 87 لاکھ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ 90 نشستوں پر مشتمل ریاستی اسمبلی کے پاس تعلیم و ثقافت جیسے محکموں کا کنٹرول ہوگا، جبکہ اہم معاملات پر فیصلوں کا اختیار اب بھی مرکزی حکومت کے پاس رہے گا۔ اس سے قبل جون کے مہینے میں ریاست میں بھارتی لوک سبھا کی 5 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق لوک سبھا انتخابات ووٹرز ٹرن آؤٹ 58.6% رہا تھا، جو گزشتہ 35 برسوں میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آخری مرتبہ ریاستی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی۔ تاہم 2018 میں یہ اتحاد ٹوٹ گیا، جس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ 2019 میں مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام یونین ٹیریٹری بنا دیا، جس کے بعد یہاں طے شدہ انتخابات بھی نہ ہو سکے۔ 2019 کے ان اقدامات کے بعد کشمیر کا انتظام مرکزی حکومت کے مقرر کردہ گورنر کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے خاطر خواہ ہندو آبادی رکھنے والی جنوبی جموں اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کو ایک ریاست بنا دیا، جس کی علیحدہ اسمبلی ہوگی۔ اسی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان آج کیا گیا ہے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات کو پولیس اور عوامی احکامات سے پوسٹنگ اور پروزیکیوشن کے حوالے احکامات تک وسیع کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اپوزیشن نے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اسے وزیر اعلیٰ مقبوضہ جموں و کشمیر اور خطے کی عوام کو بے اختیار کرنا قرار دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی انتخابات کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب بھارت گزشتہ 5 سالوں میں 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کے ساتھ 50 لاکھ بھارتی شہریوں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دے کر یہاں آباد کر چکا ہے، جس سے ریاست میں آبادی کا تناسب بدل چکا ہے۔ ڈومیسائل کا اجرا جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں کیا گیا ہے۔ بھارتی ریاستی انتخابات کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سامنے معمول کی صورتحال کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پس پردہ ہندو قانون سازوں کو اسمبلی میں لا کر ریاست کو ہندوؤں کے مکمل تسلط میں دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف اقوام متحدہ کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق کی صریح پامالی بھی ہے۔ یہ انتخابات، جن میں بھارت کے زیر کنٹرول ایک کٹ پتلی اسمبلی منتخب کی جائے گی، دراصل کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کی ایک اور کوشش ہے۔ کشمیریوں نے ہمیشہ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کشمیر کے عوام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ ان کی منزل پاکستان ہے۔ وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے اور بھارت کے کسی بھی ظالمانہ ہتھ کنڈے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ظلم و ستم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کیونکہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی کبھی بھی دبا نہیں جا سکتا۔ بھارت چاہے جتنے بھی نام نہاد انتخابات کروا لے، کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ کشمیری اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔